أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. سورۃ الممتحنہ سے آج کا سبق ہوگا. سورت کی ابتدا ہے تو دو باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سورہ ممتحنہ کا سورہ حشر کے ساتھ کیا ربط ہے. تو سورۃ الحشر میں موالات بالیہود کی مذمت تھی، یعنی یہود کے ساتھ دوستیاں مت رکھو، اور اس صورت میں بھی موالات بالکفار کی ممانعت ہے کہ کفار کے ساتھ دوستیاں مت رکھو. اور اس صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ ترک الموالات بالکفار، کفار کے ساتھ موالات مت رکھو. اور نمبر 2 التزام اسوہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ان کے راستے کو لازم پکڑو. نمبر 3 اجازت مدارات یعنی ظاہر میل جول کی اجازت دی گئی مدارات. اور مہاجرات کے احکام اور طریقے بیعت، جو مہاجرات تھے، جو عورتیں مہاجر تھیں، ان کے احکامات ہیں اور بیعت کا طریقہ ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، یا ایہا الذین کے نیچے لکھے نہیں ان موالات الکفار، کفار سے دوستی اس کی ممانعت ہے. اس آیت میں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم نہ بناؤ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اولیاء دوست. تلقون الیہم بالمودہ، تلقون کی نیچے لکھے تفسیر موالات، تلقون کے پیغام بھیجنے لگو، ان کو دوستی کے تم پیغام بھیجنے لگو. وقد کفروا بما جاءکم، حالانکہ تحقیق وہ منکر ہے اس دین حق کے جو تمہارے پاس آ چکا ہے. تو وہ منکر ہے اس دین حق کے جو تمہارے پاس آ چکا ہے. یہ سورۃ الممتحنہ ہے، اور سورۃ الممتحنہ کا شان نزول نقل کرتے ہیں. شان نزول اس کا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مشرکین کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ طے کیا تھا. 10 سال کا معاہدہ تھا، اور معاہدے میں بہت ساری شرطیں تھیں، اور ایک یہ تھا کہ آپ ہمارے حلیف کے ساتھ نہیں لڑو گے اور ہم تمہارے حلیف کے ساتھ نہیں لڑیں گے. تو ہوا اس طرح کہ بنو خزاعہ یہ باوجود کافر لوگ تھے، لیکن یہ نبی علیہ السلام کے کیا تھے؟ حلیف تھے. اور ان پر چڑھائی کی بنو بکر والوں نے، جو کہ حلیف تھے مشرکین مکہ کے. تو مشرکین مکہ کے حلیف نے لڑائی اور چڑھائی کی کن پر؟ بنو خزاعہ والوں پر، جو کہ حلیف تھے کن کے؟ نبی علیہ السلام کے. تو یہ بات نبی علیہ السلام کو پہنچی. نبی علیہ السلام نے خفیتاً تیاری شروع کی. کن کے خلاف؟ فتح مکہ کی تیاری شروع کر دی، اور یہ بات طے کر دی کہ بس اب کیا کرنا ہے؟ مکہ کو فتح کرنا ہے. تو یہ بات چھپن چھپائی نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتائی کہ آپ تیاری شروع کرو، اور یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلے. اسی دوران یہ ہوا کہ ایک صحابی حاطب ابن ابی بلتع، یہ جو ہے نا بدری صحابی ہے، حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا کہ ایک خط پر
یہ لکھا کہ مشرکین مکہ کو یہ خط لکھا کہ اے مشرکین مکہ تم تیاری پکڑو کیونکہ نبی علیہ السلام نے تمہارے خلاف تیاری شروع کی ہے۔ تو یہ خط لکھ کر اس نے ایک گانا گانے والی مغنیہ کو کیا کر دیا، سارا، ان کا نام سارا تھا، ان کو دے دیا اور کہا کہ تم آتی جاتی ہو، لہٰذا جب مکہ کی طرف جاؤ تو یہ خط لے جا کر مشرکین مکہ کو دے کے آؤ۔ حالانکہ اب یہ صحابی تھے، بدری صحابی تھے، ان سے یہ کام ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا، نبی علیہ السلام اب جب مکہ کی طرف وہ عورت جانے لگی، مکہ سے مدینہ ٹوٹل 9 دن لگتے تھے اس وقت مسافت میں، 9 دن۔ تو یہ عورت جب گئی اور 4 دن اس کے سفر کے ہوئے اور یہ پہنچی روضہ خاک تک، روضہ خاک کے مقام تک جب پہنچی تو نبی علیہ السلام نے 4 صحابہ کو ان کے پیچھے بھیجا۔ ان 4 صحابہ میں ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایک حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ایک ابو مسعد غنمی رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ۔ ان 4 صحابہ کو اس مغنیہ کے پیچھے بھیج دیا کہ جا کر ان سے کیا لے لو، وہ خط لے لو۔ تو یہ صحابہ ان کے پاس گئے اور اس کو روضہ خاک تک وہاں پا لیا، اور جب وہاں گئے تو ان کو کہا کہ وہ خط دے دو۔ انہوں نے، اس عورت نے کہا کہ میرے پاس خط نہیں ہے، تو کہا کہ خط دے دو۔ پھر بہت مشکل سے وہ خط ان سے لے لیا اور نبی علیہ السلام کے پاس وہ خط پہنچایا۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو اس میں کیا تھا، حاتب ابن ابی بلتہ کا نام لکھا ہوا تھا کہ وہ کیا کر رہے تھے، ہماری بات پہنچا رہے تھے کن کو، مشرکین مکہ کو، کہ اے مشرکین مکہ تم تیار ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے تیاری شروع کی ہے۔ تو پھر جب یہ بات ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کافروں پر ایک احسان کرنا چاہا، کیونکہ میرے بچے اور اہل و عیال سب کدھر رہے، مکہ میں، میں نے کافروں پر احسان کرنا چاہا تاکہ وہ میرے بچوں اور اہل و عیال کو کچھ نہیں کہے، اس لیے میں نے یہ کام کر دیا، ورنہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ یہ جنگ آپ جیت ہوگے، اور نہ میں نے کفر اختیار کیا ہے اور نہ میں اسلام سے پھرا ہوں، لیکن میں نے صرف یہ کافروں پر احسان کرنے کے لیے یہ بات کی ہے اور میرے سے ایسا کام ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو کہا کہ اس کو کچھ نہیں کہو، کیونکہ حاتب اہل بدر میں سے ہے، اور اہل بدر تو وہ لوگ ہیں جن کی خطائیں اللہ نے معاف کی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے غصے میں ہوئے اور کہا کہ کہاں ہے وہ منافق، میں اس کا سر کاٹ دوں۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو اسی قصے کو اللہ کیا کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو تم نہ بناؤ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست، کہ پیغام بھیجنے لگو الیہم، ان کی طرف دوستی کا پیغام ان کی طرف نہیں بھیجو۔ وقد کفروا کے نیچے لکھو معنی از موالات کا بیان، موالات کی ممانعت ہے، دوستی نہیں رکھو کافروں کے ساتھ۔ معنی نمبر 1 کیا ہے، وقد کفروا بما جاءکم، وہ منکر ہے اس دین حق کے جو تمہارے پاس آ چکا ہے۔ یخرجون کے نیچے لے کے معنی نمبر 2، وہ جلا وطن کر چکے ہیں رسول کو، وَإِيَّاكُمْ، اور خاص کر تم کو، ان تؤمنوا باللہ، اس بنا پر کہ تم ایمان لائے ہو۔ تم کو کیوں نکالا ہے مکے سے؟ کیونکہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو، باللہ ربکم، اس اللہ پر جو تمہارا رب ہے۔ ان کنتم کے نیچے لکھے معنی نمبر 3، یہ دیکھو ممانعات ہے کہ تم کفار کے ساتھ دوستی مت رکھو۔ تو ایک معنی کیا ہے، قد کفروا، دوسرا معنی کیا ہے، یخرجونا، اور تیسرا معنی کیا ہے، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضامندی کو طلب کرنے کی غرض سے، تسرون الیہم بالمودہ، تسرونا، جو دلی محبت کی دلیل ہے، پوشیدہ پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف دوستی کا، تسرون الیہم بالمودہ، تم نے خط بنا کر بھیجا کن کے پاس؟ تم نے خط بنا کر بھیجا مشرکین مکہ کی طرف، وَأَنَا أَعْلَمُ،
اور حالانکہ میں خوب جانتا ہوں بما اخفیتم وما اعلنتم، جو چیزیں تم چھپاتے ہو، جن کو تم ظاہر کرتے ہو، ومن یفعلہ کے نیچے لکھے انجام موالات، جو کفار کے ساتھ دوستی رکھے گا اس کا انجام کیا ہوگا. ومن یفعل، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے. ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، ان کے نیچے لکھے معنی نمبر 4. ان یثقفوکم، اگر یہ کافر تم پر قدرت پا لے، یکونوا لکم اعداء، تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگے، بالسوء، ایذا کے لیے، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وَوَدُّوا کے نیچے لکھو معنی نمبر 5، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. وہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کیا ہو جاؤ، کافر ہو جاؤ. لو تکفرون، یہ لو جو ہے یہاں پر ہے نا، یہ حرف مصدریہ ہے، یہ بمعنی ان ہے، ان کے معنی میں. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، لن کے نیچے لکھے رفع سبب موالات. لن تنفعکم، ہرگز نفع نہیں دے گا، نہیں دیں گے تم کو، ارحامکم تمہارے رشتہ دار، ولا اولادکم اور نہ تمہارے اولاد، یوم القیامہ قیامت کے دن، یفصل بینکم خدا تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب دیکھتا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، قد کے نیچے لکھے التزام اسوہ ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے اسوہ ہے، بات سمجھ گئے، اس کو تم کیا کر لو، آئیڈیل بنا لو. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، بے شک تمہارے لیے عمدہ نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام میں، والذین معہ اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہم جب انہوں نے کہا اپنے قوم سے، انا براء منکم کہ بے شک میں بیزار ہوں تم سے، میں بیزار ہوں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ان سے بھی بیزار ہو، اور جو جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان سے بھی کیا ہوں، میں بھی بیزار ہوں. کفرنا بکم، کفرنا ہم تمہارے منکر ہے، ہم تمہارے منکر ہے، یعنی تمہارے عقائد کے منکر ہے، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہے. وبدا بیننا بینکم العداوۃ والبغضاء، اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی، ابداً اور بغض، العداوہ دشمنی، والبغضاء اور بغض ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر جو کہ ایک ہے. الا قول ابراہیم لابیہ، الا قول کے نیچے لکھی اذا لا شبہ، شبہ یہ ہوتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سب سے کیا کر دی، برات کا اعلان کر دیا، تو پھر اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کیوں کی، یہ شبہ ہے. اپنے والد کے لیے پھر مغفرت کی دعا کیوں کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شروع میں ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا، پھر بعد میں معلوم ہو گیا، تو پھر والدین کے لیے دعا نہیں کی. بات سمجھ، والد کے لیے. الا قول ابراہیم لابیہ، ہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ کہا تھا، لاستغفرن لک کہ میں ضرور بخشش طلب کروں گا تیرے لیے، وما املک لک من اللہ اور میں کچھ اختیار نہیں رکھتا تیرے بارے میں اللہ کے سامنے، من شیء کسی چیز کا. ربنا علیک توکلنا، ربنا کی نیچے لکھے مناجات ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام اب مناجات کر رہے، ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب آپ ہی پر ہم بھروسہ کرتے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا اور آپ ہی کی طرف رجوع کرتے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہم کو تختہ مشق نہ بنا، للذین ان کافروں کے لیے،
للذین کفروا ان لوگوں کے لیے جو کہ کیا ہے کافر ہے واغفر لنا اور ہمیں بخش دے ربنا انک انت العزیز الحکیم اے ہمارے رب بے شک آپ ہی زبردست بڑی حکمت والے ہیں لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ لقد کے نیچے لکھے تاکید اتباع ابراہیم علیہ السلام اب یہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی دوبارہ تاکید کی جا رہی ہے لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ بے شک تمہارے لیے ان لوگوں میں اچھا نمونہ ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر یعنی ایسے شخص کے لیے لمن ایسے شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہو ومن یتولی اور جو منہ پھیر لے فإن اللہ هو الغنی الحمید تو بے شک اللہ بے نیاز اور محمود بالذات ہے عسى اللہ عسا کے نیچے لکھے بشارت ابھی کہا تھا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ تم نے جو دوستی کے طریقے اختیار کیے ہیں یہ غلط ہے یہ دوستی خود اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے کیونکہ جب کیا ہوا فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ میں وہ لوگ جو کہ دشمن تھے اللہ نے ان کو کیا بنا دیا دوست بنا دیا عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کر دے تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہارے درمیان عداوت ہے کیا کر دے مودتاً دوستی کو واللہ قدیر لہذا اس کو بعید نہ سمجھو یہ ترجمہ ہے واللہ قدیر اور اللہ کو بڑی قدرت ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور الرحیم ہے غفور الرحیم کے نیچے لکھے ترغیب توبہ توبے کی ترغیب ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لا ینہاکم کے نیچے لکھے اجازت مدارات یعنی تم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہو کچھ لین دین کر سکتے ہو کن کے ساتھ کافروں کے ساتھ لا ینہاکم اللہ عن الذین منع نہیں کرتا تم کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے عن الذین کے نیچے لکھے ذمی کافر یعنی وہ کافر جو کہ مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں یا مسلمانوں کو ٹیکس ادا کرتے ہیں تو ذمی کافر لم یقاتلوکم فی الدین اور جو نہیں لڑتے تم سے دین کے بارے میں وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور نہیں نکالا تم کو تمہارے گھروں سے أَن تَبَرُّوهُمْ یہ کہ احسان کرو تم ان پر وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اور انصاف کرو ان کے ساتھ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں انصاف کرنے والے کو بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں انصاف کرنے والے کو انما ینہاکم اللہ عن الذین انما کے نیچے لکھے کفار محاربین کا حکم اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو لڑتے ہیں تم سے تمہارے دین کے بارے میں بات سمجھ گئے جو تمہارے سے تمہارے دین کے بارے میں دوستی یہ لڑتے ہیں جیسے کہ امریکہ ہے روس ہے جرمنی ہے فرانس ہے بات سمجھ گئے کہ نہیں انہوں نے لکھا ہے انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین ان میں بھی صرف وہ لوگ ہیں جو کہ آپ کے دین کے خلاف ہوتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا کاروبار ہو تو کاروبار پر منع نہیں ہے بات سمجھ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین تم کو اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے جو لڑتے ہیں تم سے دین کے بارے میں وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے یعنی کن سے مکے سے وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ اور اوروں کی مدد کی وَظَاهَرُوا اور اوروں کی مدد کی عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ تمہارے نکالنے میں أَن تَوَلَّوْهُمْ یہ کہ تم دوستی کرو ان سے وَمَن يَتَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ کے نیچے لکھے انجام موالات دوستی کا انجام کیا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو وہی ظالم ہیں یا ایھا الذین آمنوا کے نیچے لکھے مہاجرات کا حکم
یعنی اوپر ذکر تھا کافروں کو دوست نہیں بناؤ، اور اب آگے اللہ فرما رہے کہ اگر کافروں کی بیویاں ہجرت کر کے آئے تو انہیں واپس مت کرنا، کافروں کی عورتیں آ جائے تو ان کو کیا نہیں کرنا، واپس نہیں کرنا، ان کی جانچ پڑتال کر لینا، اگر آیا وہ واقعی وہ مسلمان ہونے آئی ہے تو پھر کیا کر دو، تو پھر ان کو واپسی نہیں بھیجو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اب یہ مہاجرات کا حکم ہے، جو ہجرت عورتیں کر کے آئی ان کا حکم ہے، اے ایمان والو اذا جاءکم المؤمنات، جب آئے تمہارے پاس مسلمان عورتیں، الذین آمنو کے نیچے لکھے قانون نمبر 1، قانون نمبر 1، جب آئے تمہارے پاس مسلمان عورتیں، مہاجرات، ہجرت کر کے، دارالحرب سے ہجرت کر کے آئے، تو فامتحنوہن، تو پہلا حکم نمبر 1 ہے فامتحنوہن، تم ان کا امتحان لیا کرو، تم ان کا امتحان لیا کرو، اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ہی خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، فإن علمتموہن مؤمنات، پھر اگر تم جان لو کہ واقعی وہ مومن ہے، فلا ترجعوہن الی الکفار، حکم نمبر 2، تو پھر تم واپس نہ لوٹاؤ ان کو کافروں کے پاس۔ اور اس پہ ایک شان نزول یہ بھی ہے کہ عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی مسلمان ہو کر آ گئی، تو اب کافروں نے یہ بات معاہدے میں طے ہوئی تھی کہ جو بھی ہمارا تمہارے پاس کوئی بندہ یا آئے گا تو وہ واپسی کرنا ہوگا، تو عقبہ ابن ابی معیط کی بیٹی یہ مسلمان ہو کر دارالاسلام میں آئی، تو انہوں نے معاہدے کے مطابق واپسی کا مطالبہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کرنے سے انکار فرما دیا، تو پھر کہا کہ بھائی یہ تو قید ہے اور ہم لوگوں نے معاہدے میں طے کیا ہے، تو پھر جب تحریر لائی گئی نا تو تحریر میں رجل کا لفظ تھا، امرأ کا لفظ نہیں تھا، معنی یہ کہ صرف آدمیوں کو واپس کر دیا جائے گا، عورتوں کو واپس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تحریر میں رجل کا لفظ تھا، امرأۃ کا لفظ تھا ہی نہیں۔ اچھا، تو لا ہن حل لہم، لا ہن حل لہم، نہ تو یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہے، ولا ہم یحلون لہم، اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہے، وآتوہم ما انفقوا، وآتوہم ما انفقوا کے نیچے لکھے حکم نمبر 3، اور دے دو ان کافروں کو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہو، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہو وہ کیا کر دو، دے دو۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، اور یہ حکم نمبر 4 ہے، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر کہ تم ان سے نکاح کر لو، کہ جب دے دو تم ان کو ان کا مہر۔ دیکھو اب اگر کوئی مسلمان اور کوئی دارالحرب سے کوئی عورت آ جائے دارالاسلام میں مسلمانوں کے پاس، تو اب اگر اس عورت سے کوئی شادی کرنا چاہے تو پہلے تو وہ مہر دینا پڑے گا جو اس کافر شوہر نے اس کو دیا تھا، جتنے پیسے خرچ کیے تھے وہ دینا پڑے گا، اور پھر جا کے اپنا اسلامی مہر دینا پڑے گا اس عورت کو، اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، نکاح کیا جائے گا۔ تو انتن کی ہونا بات سمجھ گئے کہ تم ان سے کیا کر لو، نکاح کر لو، کہ جب دے دو تم ان کو ان کے مہر۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، ولا تمسکوا کے نیچے لکھے قانون نمبر 2، قانون نمبر 2، ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو، واسألوا ما انفقتم، اور مانگ لو جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو، ولیسألوا ما انفقوا، اور مانگ لے وہ کافر جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہو، ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی بڑا عالم اور بڑی حکمت والے ہیں۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ،
وَإِن فَاتَكُمْ کے نیچے لکھے قانون نمبر 3، یعنی اگر کوئی مسلمان عورت کافر کے پاس چلی جائے اور کافر وہ مہر جو مسلمان نے اس عورت کو دیا تھا مسلمان کو واپس نہیں کرتا، تو جس کافر کی عورت مسلمان کے ہاں آئی ہے اس کا جو خرچ کافر کو دینا تھا اس کافر کو نہ دے بلکہ اس مسلمان کو دے دے جس کا حق مارا گیا ہو. یہی بتا رہے ہیں یہاں پر. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر چلی جائے تم سے کوئی عورت تمہارے بیویوں میں سے کافروں کی طرف، فَعَاقَبْتُمْ پھر تمہاری باری آئے، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ تو دے دو ان کو جن کی بیویاں چلی گئی، اس قدر اس قدر ما انفقوا جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا. واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، یا ایھا النبی کے نیچے لکھے طریق بیعت. اب یہاں نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ بیعت لے رہے ہیں. اور اس میں بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، کہ خدا کی قسم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی نامحرم عورت کے ہاتھ کے ساتھ کبھی نہیں لگا. تو اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن شریف میں بیعت کا لفظ ہے اور بیعت تو بغیر ہاتھ کے نہیں ہو سکتی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ غیر انہو بایعہن بالکلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے زبانی بیعت فرماتے تھے، زبان کے ذریعے ہاتھ نہیں لگاتے تھے. تو یا ایھا النبی، یا ایھا النبی کے نیچے لکھے طریق بیعت کا طریقہ. اے پیغمبر اذا جاءک المؤمنات، جب آئے آپ کے پاس ایمان والی عورتیں، یبایعنک اس غرض سے کہ وہ آپ سے بیعت کرے، علی تو اب شرائط بتا رہے، علی اللہ یشرکنا، علی کے نیچے لکھے شرط نمبر 1، آپ ان سے بیعت کریں ان باتوں پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. ولا یسرقنا، ولا یسرقنا کے نیچے لکھے شرط نمبر 2، اور نہ وہ چوری کریں گے. ولا یزنینا، اور نہ وہ بدکاری کریں گے. شرط نمبر 3، ولا یقتلنا، اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے. یقتلن اولادہن، اور نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے. شرط نمبر 4، ولا یأتین ببہتان، اور شرط نمبر 5، اور نہ کوئی ایسی بہتان لگائیں گے یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، جو اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کے درمیان گڑھ لے. ولا یعصینک، شرط نمبر 6، اور نہ کسی امر شرعی میں آپ کی نافرمانی کریں گے. ولا یعصینک فی معروف، بات سمجھ گئے، نہ کسی امر شرعی میں آپ کی نافرمانی کریں گے. فبایعہن، تو آپ ان کو بیعت کر لیا کرے. واستغفر لہن اللہ، اور اللہ کے لیے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرے. ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کے نیچے لکھے یہود کے ساتھ دلی تعلقات کی ممانعت. یہود کے ساتھ دلی تعلقات مت رکھو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو. لا تتولوا، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو. قوما غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ نے غصہ کیا ہے. قد یئسوا من الآخرہ، بے شک وہ آس توڑ بیٹھے آخرت سے. کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ نا امید ہوئے وہ کافر جو قبروں میں کیا ہے؟ مدفون ہے. سورۃ الصف ہے. سورۃ الصف کا سورۃ الممتحنہ سے ربط کیا ہے؟ پہلی سورت میں ترک الموالات بالکفار کا بیان تھا کہ کفار کے ساتھ دوستی مت رکھو. اس صورت میں بطور ترقی مقاتلہ بالکفار کا بیان ہے، یعنی اور اوپر کی بات بتائی کہ دوستی مت رکھو بلکہ کیا کرو؟ کفار کے ساتھ جدال اور جنگ کرو. دوسری سورت کا خلاصہ کیا ہے؟ ترغیب الی الجہاد ہے، اور 2 دلائل نقلیہ برائے تاکید علت جہاد ہے، اور تجارت آخرت اور اس کا انجام ہے، اور خطابات ثلاثہ للمؤمنین ہے.
تین خطاب مومنین کو کی جائے گی. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سبح کے نیچے لکھی عظمت خداوندی، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. ما فی السماواتی، جو چیزیں آسمانوں میں اور جو چیزیں زمین میں. وہو العزیز الحکیم، اور وہی زبردست حکمت والا ہے. عزیزوں کے نیچے لکھے حکومت، الحکیم کے نیچے لکھے حکمت. تو اللہ کی حکومت زبردست ہے اور اللہ کی حکمت زبردست ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. یا ایھا الذین کے نیچے لکھے خطاب اول برائے مومنین بطور تنبیہ. یہ پہلا خطاب ہے. تین خطابات کی جائیں گے نا، تو یہ پہلا خطاب ہے اور مومنین کو کیا دی جا رہی ہے؟ تنبیہ کی جا رہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو صحابہ نئے نئے ایمان لے آئے تھے، ایمان میں داخل ہو رہے تھے، تو وہ نوجوان تھے، تو ان کے دلوں میں جذبہ زیادہ تھا، تو وہ بار بار پوچھتے تھے کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل کون سا ہے جو ہم کر ڈالیں. اللہ کیا کون سا ایسا عمل ہے جو ہم کر لیں جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو بار بار وہ یہ بات کہتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں کرو، ایسا مت کہو اپنی زبانوں سے ایسی باتیں کہ جو تم پھر کر نہیں سکتے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو؟ لم تقولون، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو؟ ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتن، سخت مبغوض ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ان تقولوا، یہ حرکت کہ تم کہو وہ بات، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں. اچھا، آپ بڑا پوچھتے ہو بار بار کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ہے، تو اب اللہ نے وہ عمل بتا دیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے. ان اللہ یحب الذین، ترغیب الی القتال ہے. ان کے نیچے لکھے ترغیب الی القتال. ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو، یقاتلون فی سبیلہ، جو لڑتے اس کی راہ میں، صفاً، اس طرح صف باندھ کر، کأنہم بنیاد مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. ایسے صف میں کیا ہوتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نزدیک محبوب عمل کیا ہے؟ جہاد ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ کے لیے لکھے دلیل نقلی نمبر 1 متعلق بَإِذَا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا، لقومی، اپنے قوم سے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لم تؤذوننی، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم. وقد تعلمون کی نیچے لکھے معنی از ایذا، اور حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے پاس. فلما زاغوا، پر جب وہ ٹیڑھے ہی رہے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، واللہ کے نیچے لکھے ضابطہ ہے خداوندی، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے ایسے نافرمان لوگوں کو، ایسے ضدی لوگوں کو کیا نہیں دیتا؟ ہدایت نہیں دیتا. وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، اذ قال کے نیچے لکھے دلیل نقلی نمبر 2. دو دلائل نقلیہ بیان کی جائیں گے نا، تو یہ دلیل نقلی نمبر 2 ہے اور متعلق بتکذیب ہے. پہلا والے کا تعلق ایذا کے ساتھ تھا اور اب اس کا تعلق جو ہے نا تکذیب کے ساتھ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں، اور جو مجھ سے پہلے تورات اتری ہے اس کا میں مصدق ہوں، اس کی میں تصدیق کرتا ہوں، اور میں اپنے بعد ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے پاس، مصدقاً،
مصدقن کے نیچے لکھے فریضہ نمبر 1 میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے ہے، یعنی تورات جو مجھ سے پہلے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. وَمُبَشِّرًا کے نیچے لکھے فریضہ نمبر 2 اور بشارت دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اسمہ احمد، جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد صرف ایک نبی آئے گا، صرف ایک نبی. اور قادیانیوں نے اس آیت سے غلط استدلال کیا. وہ اس میں کہتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق وہ کہتے غلام احمد قادیانی ہے. اسمو احمد، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. تو اگر ان کی بات مان لی جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد غلام احمد قادیانی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کتنے پیغمبر آئیں گے؟ ایک پیغمبر آئے گا. تو اگر غلام احمد قادیانی ایک ہو گیا تو پھر نبی علیہ السلام کہاں گئے؟ تو نبی علیہ السلام پھر کہا تو یہ تو 2 ہو گئے. تو لہٰذا ایک ہی پیغمبر وہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام ہے، غلام احمد قادیانی نہیں ہے. برسول یأتی، ایک ایسے رسول جو کہ میرے بعد آئیں گے جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. فلما جاءہم بالبینات، فلما کے نیچے لکھے جہاد کی پہلی وجہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جہاد کی پہلی وجہ مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. اچھا، فلما جاءہم بالبینات، جب ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. ومن ازلم ممن افترى علی اللہ کذب، یہ ومن ازلم کے نیچے لکھے زجر اور جہاد کی دوسری وجہ وہ کیا ہے؟ بہتان ہے. اور جہاد کی پہلی وجہ کیا تھی؟ مخالفت رسول ہے. ومن ازلم، اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا؟ افترى علی اللہ، جو جھوٹ باندھے اللہ پر، جھوٹ جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ وہ بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ایسے لوگوں کو جو کہ ظالم ہے. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، یریدون کی نیچے لکھے جہاد کی تیسری وجہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دے. یریدون، یہ لوگ چاہتے اللہ کے نور کو، نور اللہ کے نیچے لکھے دین اسلام، یہ اللہ کے اسلام کو، دین اسلام کو اپنے منہ کے پھونک سے بجھا دے. واللہ متم نورہ، حالانکہ اللہ کا وعدہ نصرت ہے کہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناخوش ہو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی کے نیچے لکھے سبب اتمام نور، سبب اتمام نور. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت دے کر. بالہدی کے نیچے لکھے قرآن، جس نے اپنے رسول کو قرآن دے کر بھیجا ہے. ودین الحق، اور سچا دین دے کر بھیجا ہے. کیوں؟ لیظہرہ، تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک کتنا ہی برا مان لے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کے نیچے لکھے تجارت آخرت اور اس کا انجام، آخرت کی تجارت اور اس کا انجام. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایسی تجارت بتاؤں. علی تجارت تنجیکم، جو تم کو بچا لے من عذاب علیم، دردناک عذاب سے. اچھا، کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون کے نیچے لکھے تفسیر تجارت، تفسیر تجارت. تؤمنون باللہ، تم لوگ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تم اللہ اور اس کے رسول پر کیا لے آؤ؟ ایمان لے آؤ. یہ تمہارے لیے سرمایہ تجارت ہے، اور یہ رأس المال ہے تمہارے لیے. یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ رأس المال ہے. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں اور جانوں سے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو. يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ،
یغفر لکم کے نیچے لکھے نفع اخروی، اخروی فائدہ ہے. یغفر لکم ذنوبکم، وہ معاف کر دے گا اللہ تمہارے گناہوں کو. ویدخلکم، اور داخل کرے گا تم کو جنات، ایسے باغوں میں کہ بہے گی جن کے نیچے نہریں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ومساکن کے نیچے لکھے مکانات عمدہ، مکانات عمدہ، اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے. ذالک الفوز العظیم، ذالک کے نیچے لکھے فضیلت جنت، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَا، وَأُخْرَى کے نیچے لکھے نفع دنیاوی، اور ایک اور چیز جس کو تم پسند کرتے ہو. وَأُخْرَى أَن يُؤْتِكُمْ نِعْمَةً أُخْرَى، کہ وہ دے گا تم کو ایک اور نعمت. نصر من اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے مدد. و فتح قریب، اور جلد فتحیابی. وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو کیا کر دو؟ خوشخبری سنا دو. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کے نیچے لکھے خطاب ثالث برائے ترغیب. تین خطابات ایمان والوں سے ہوں گے، تو یہ تیسرا خطاب ہے اور اس میں ترغیب دی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ. انصار اللہ ای انصار دین اللہ، یعنی تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ. کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری، اپنے ساتھیوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کہ کون میرا مددگار ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بلانے میں. من انصاری، کون مددگار ہوتا ہے. الی اللہ ای من انصاری الی اللہ ای ذاہبا داعیا، یعنی کون میرا مددگار ہوتا ہے اللہ کی طرف بلانے میں. قال الحواریون، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ، جواب دیا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. ای انصار دین اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، اب فآمنت کے نیچے لکھے حواریوں کی تبلیغ کے بعد. فآمنت طائفہ، تو پس ایمان لیا ہے ایک جماعت من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے. دیکھو محنت کی تو حواریوں میں سے ایک جماعت ایمان لے آئی. وکفرت طائفہ، اور ایک گروہ کافر رہا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، تو ہم نے مدد دی ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں. فاصبحوا، بس وہ غالب ہو گئے، ظاہرین، غلبہ پانے والے. سورۃ الجمعہ ہے. سورۃ الجمعہ کا سورہ صف کے ساتھ ربط کیا ہے؟ دیکھو سورہ جمعہ، سورہ منافقین، سورہ منافقون، اور سورہ تغابن، سورہ طلاق، اور سورہ تحریم، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں یہ صورتیں سورۃ الحدید کی مضمون اول، یعنی انفاق فی سبیل اللہ پر متفرع. یہ انفاق فی سبیل اللہ پر کیا ہے؟ متفرع. سب میں انفاق فی سبیل اللہ بیان کیا جائے گا. دوسرا ربط کیا ہے؟ سورہ صف میں بشارت خاتم الانبیاء تھی، اور اس صورت میں بعثت خاتم الانبیاء کا بیان ہے. نبی علیہ السلام آئے، اس کی بشارت کا بیان تھا. اب یہاں نبی علیہ السلام، بات سمجھ گئے؟ تو بعثت خاتم الانبیاء کا بیان ہے. اور سورہ جمعہ کا خلاصہ کیا ہے؟ عموم بعثت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اور نمبر 2 مکذبین رسالت کا شکوہ. اور نمبر 3 تزہید عن الدنیا اور ترغیب الی الآخرہ. تزہید عن الدنیا، دنیا سے بے رغبتی، اور آخرت کی ترغیب ہے. سورۃ الجمعہ. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسبح کے نیچے لکھی عظمت خداوندی. عظمت خداوندی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، جو چیزیں آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض، اور جو چیزیں زمین میں ہیں. الملک، الملک کے نیچے لکھو اوصاف باری تعالی. اوصاف باری تعالی، اللہ تعالیٰ کے اوصاف کیا ہے؟ الملک،
جو کہ کیا ہے حقیقی بادشاہ ہے، القدوس پاک ہے، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے. تو ایک صفت کیا الملک، دوسرا القدوس، تیسرا العزیز اور چوتھا الحکیم. تو القدوس کے نیچے لکھے صفت سلبی، اور العزیز کے نیچے لکھے صفت جلالی، اور الحکیم کے نیچے لکھے صفت جمالی، اور الملک کے نیچے لکھے صفت ثبوتی. الملک صفت ثبوتی کے ثابت کرتا ہے وہ بندے کے لیے چیزوں کو کہ دیکھو یہ فلاں طالب علم کتنا تہجد گزار ہے، تو الملک کو یہ بندے کو صفات دیتا ہے. اور القدوس صفت سلبی، یعنی یہ بندہ یہ طالب علم کتنا تقویدار ہے، مانا اللہ اس بندے اور طالب علم سے گناہوں کو دور کرتا ہے، یہ صفت سلبی ہے. اور العزیز جلالی صفت ہے، الحکیم یہ جمالی ہے. والذی بعث فی الامیین رسولا، والذی کے نیچے لکھے عموم بعثت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، عموم بعثت ہے، اور وہی ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول، ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا، امیین. اچھا ان پڑھوں میں عرب اس اعتبار سے ان پڑھ تھے کہ وہ کیا تھے، وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ ایسے ان پڑھ نہیں تھے کہ ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، بلکہ وہ عربی کے ماہر ترین لوگ تھے اور اپنی زبان کے ماہر ترین تھے. لیکن ان پڑھ ان کو اس اعتبار سے کہا گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور اسی طریقے سے وہ انکار کرتے تھے. جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول، منہم یتلو، یتلو کے نیچے لکھے فرائض رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی علیہ السلام اپنے فرائض کو، نبی علیہ السلام کے فرائض کیا ہے؟ اچھا جو پڑھتے ان کے سامنے اللہ کی آیت ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھاتے ان کو کتاب، وَالْحِکْمَةَ اور حکمت. حکمت کے نیچے لکھے سنت، سنت. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے فرائض ہے، ذمے کام تھے. پہلی بات کیا ہے؟ دیکھو تلاوت، اللہ کے رسول یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں کیا کرتے؟ پڑھتے ہیں. تو اس سے الفاظ کی تلاوت کو کیا ثابت ہو گئی. وَيُزَكِّيهِمْ اور کیا ان کو پاک کرتے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ معنی یہ ہوا کہ ان کو کتاب کا علم دیتے، جیسے کہ درس نظامی ہے اور باقی امور ہے اور تفصیلات کے ساتھ علوم کو جاننا ہے. تو اس سے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب سے وہ ثابت ہوا. والحکمہ اور صرف قرآن کی تعلیم نہیں دیتے بلکہ ساتھ ساتھ احادیث کی تعلیم بھی. بات وَيُزَكِّيهِمْ اور پھر کیا بھی کرتے؟ خانقاہ بھی بناتے، ان کا تزکیہ بھی کرتے. تو چار امور ہے، قاعدہ بھی پڑھاتے اور ناظرہ بھی پڑھاتے اور درس نظامی بھی، اور اسی طریقے سے احادیث بھی، تخصص فی الحدیث، اور اسی طریقے سے وَيُزَكِّيهِمْ اور خانقاہ میں ان کو شیخ بھی بنا دیتے. بات سمجھ کے تو یہ سارے امور کرتے. اور پھر کہتے ہیں کہ مدرسے والے کیا کرتے؟ یہ سب کرتے نہیں، چار امور نہیں ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ ہاں اس پر وہ قصہ بھی ہے نا. وہ قصہ یہ ہے کہ ایک آدمی تھا اور شروع میں وہ نیا قرآن پڑھ رہا تھا، تو الف لام میم شروع میں لکھا ہوتا ہے نا، الف لام میم، تو وہ میم ایسا کھینچ کے لکھا ہوتا ہے. تو یہ جب شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آلو، اس نے کہا آلو، الف لام میم کو کیا پڑھا؟ آلو پڑھا. تو یہ پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مدرسے پر کیا کرتے؟ اشکالات کرتے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، خود الف لام میم کو آلو پڑھ رہا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ اور دوسروں کے لیے بھی لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ جو ان میں سے ہونے والے باعتبار اسلام کے، یہ اہل حجاز مراد ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور
وہ کیا ہے؟ غالب اور حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. ذالک فضل اللہ، ذالک کے نیچے لکھے عموم بعثت، عموم بعثت، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ، مثل کے نیچے لکھے مکذبین رسالت کا شکوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ان کے شکوہ کا بیان ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ، مثال ان لوگوں کی جن پر تورات ڈالا گیا، حملوا التوراۃ جن پر لاد دی گئی تورات، ثم لم یحملوها پھر وہ اس کا بار نہیں اٹھا سکے، وہ اس کے وزن کو نہیں اٹھا سکے. کمثل الحماری، ان کی مثال گدھے کی سی مثال ہے. یحمل اسفارا، جو بہت ساری کتابیں اٹھائے ہوئے ہوتا ہے. ہاں بہت ساری کتابیں گدھے بھی اٹھاتے ہیں تو یہ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن گدھے اور ان میں یہ مماثلت ہے کہ گدھا بھی صرف وزن اٹھاتا ہے، ان کتابوں سے نفع نہیں اٹھاتا. تو یہ بھی گدھوں کی طرح ہے کہ صرف ان کتابوں کا بوجھ اٹھاتے اور نفع نہیں اٹھاتے. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بئس بہت بری مثال ہے، بدترین مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا. واللہ کے نیچے لکھی انجام عناد، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا، لا یہدی اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے ظالم لوگوں کو. قل یا ایھا الذین ھادوا، قل کے نیچے لکھے زجر بر یہود، یہود پر اللہ کیا کر رہے؟ ڈانٹ رہے یہود کو. یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم، ان سے قل آپ ان سے کہہ دے کہ اے یہودیو، ان زعمتم اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ انکم اولیاء للہ، کہ بے شک تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس سب لوگوں کے علاوہ، فتمنوا الموت تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم اس دعوے میں سچے ہو. اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو اے یہودیوں کہ تم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہو، تو اللہ کے پسندیدہ کیا چیز؟ موت ہے. تم اللہ کے اور قریب ہو جو موت مانگ لو اللہ سے. بات سمجھ گئے؟ یہود کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے صاحبزادے ہیں، ہم اللہ کے کیا ہے؟ صاحبزادے ہیں. اور صاحبزادہ کا لفظ بزرگوں نے کہا کہ یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ آپ کے صاحبزادے ٹھیک ہے، حضرت جی کو کہتے ہیں آپ کے صاحبزادے ٹھیک ہے. بات سمجھ لے کر تو استاد جی کے استاد یعنی منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی یہ بات، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہود نے کہا کہ ہم اللہ کے کیا ہے؟ صاحبزادے ہیں. بات سمجھ گئے؟ تو یہ لفظ اس اعتبار سے استعمال کرنا درست نہیں ہے. ولا يتمنونه ابدا، ولا يتمنونه ابدا، اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے. کس کی؟ موت کی. ابداً کبھی بھی وہ اس کی یعنی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بما قدمت ایدیہم، بوجہ ان اعمال کے جو اپنے ہاتھوں آگے بیچ چکے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. قل ان الموت الذی تفرون، قل کے نیچے لکھے تخویف اخروی. قل آپ فرما دیں کہ بے شک جس موت سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ یقیناً تم کو آپ پکڑے گی. ثم تردون الی عالم الغیب، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کے پاس جو پوشیدہ اور ظاہر سب کو جاننے والا ہے. فینبئکم، پھر وہ بتا دے گا بما کنتم تعملون، وہ سب کام جو تم کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کے نیچے لکھے ترغیب صلاۃ الجمعہ. اب یہاں جمعے کی نماز کی ترغیب دی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب اذا نودی للصلاۃ، جب آذان دی جائے نماز کے لیے، بیوم الجمعہ، جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو تم جلدی کرو اللہ کی یاد کے لیے. وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دیا کرو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. تو باقی نماز بھی تھے لیکن جمعے کی فرضیت الگ تھی، اس لیے اس کو خاص بیان کر دیا کہ
جمعے کی جب آذان ہو جائے تو تم سب کام چھوڑ دو اور کیا کرو، نماز کی طرف چلے جاؤ۔ اور اسی میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہود پر ہفتے کے دن کی تعظیم لازم تھی کہ اے یہودیوں تم ہفتے کے دن کی تعظیم کرو، لیکن یہودیوں نے ہفتے کے دن کی تعظیم نہیں کی، اللہ نے ان پر عذاب لے کر آئے۔ تو تم بھی جو ہے نا جمعے کے دن کے تعظیم کو برقرار رکھو، اگر تم نے جمعے کے دن کو تعظیم کو برقرار نہیں رکھا تو پھر تم بھی کیا ہو جاؤ گے، تم پر بھی عذاب آ جائے گا۔ اب بات یہاں پر یہ کہ نبی علیہ السلام کے دور میں جمعے کی ایک اذان تھی، صرف ایک اذان ہوتی تھی۔ یہ جو دوسری اذان ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حکم سے اور صحابہ کرام کی اجماع سے ان کے زمانے میں یہ دوسری اذان کیا ہو گئی، مقرر ہو گئی۔ اب بات یہ ہے کہ تاجروں کو یہ مسئلہ سمجھانا ضروری ہے کہ جیسے پہلی اذان ہو جائے تو پھر کام کاج سب کیا کر دو، ختم کر دو۔ بات سمجھ، تو کام کاج کیا کر دو، ختم کر دو۔ کہہ رہے اذان قدیم کا حکم منسوخ قطعی ہے، جو قدیم اذان ہے اس کا حکم تو منسوخ قطعی ہے، اور اذان جدید کا حکم مجتہد فی ہے۔ اس میں کیا ہے، اختلاف ہے اذان ثانی میں۔ ہاں نہیں کرتے۔ تو فقہ کی تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ والمعتبر هو الاذان الاول، کہ معتبر کیا ہے، پہلا اذان ہے۔ تو کوئی کام جس کا تعلق جمعے کی نماز سے نہ ہو وہ سب کام پھر کیا ہوں گے، پہلے اذان میں مکروہ ہے، تحریمی ہوں گے۔ ہر وہ کام جس کا تعلق جمعے کی نماز سے نہیں ہو، لیکن اگر جمعے کی تیاری کر رہا ہے، نہا رہا ہے، کپڑے بدل رہا ہے اور آذان ہو گئی تو اس میں کوئی حرج اور مذائقہ نہیں ہے۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جب نماز پوری ہو چکے تو تم زمین پر چلو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے تو تم زمین پر چلو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بات سمجھ، جمعے کی نماز کے بعد پھر اپنے کام کو کھولو۔ علماء نے لکھا جو جمعے کی صبح کو دکان نہیں کھولتا اور جمعے کی نماز پڑھ کے اس کے بعد دکان کھولتے اس کے کام میں برکت ہوتی ہے۔ بات سمجھ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، وَإِذَا رَأَوْا، اور جب یہ لوگ دیکھتے ہیں تجارتاً، تجارت، او لہون، یا کوئی تماشا، انفضوا الیہا، تو ادھر بھاگ جاتے، وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، آپ فرما دے کہ جو چیز خدا کے پاس ہے وہ تماشے اور تمہارے تجارت سے بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہترین رزق دینے والے ہیں۔ ہوا یہ کہ اس آیت میں مدینہ منورے میں کافی کمی آئی، غلے میں، اناج میں، گندم میں کمی تھی، قحط تھا۔ تو جمعے کے دن نبی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے، اور پہلے یہ حکم ہوتا تھا کہ خطبہ جمعے کی نماز کے بعد ہوتا تھا۔ بات سمجھ، تو نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، آواز آئی پیچھے مسجد کی طرف سے، اور یہ آئی کہ شام سے ایک قافلہ آیا ہے اور وہ اپنے ساتھ گندم، اناج وغیرہ لے کے آیا ہے۔ اب جب جو نئے نبی علیہ السلام کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے تو وہ جیسے یہ آواز سن کے کیا ہو گئے، وہ قافلے کی طرف نکل گئے۔ نبی علیہ السلام جمعہ کا خطبہ دے رہے اور یہ لوگ کیا ہو گئے، نکل گئے اس قافلے کی طرف۔ تو اسی کو اللہ بیان کر رہے، انفضوا الیہ، وہ آپ کی طرف سے بکھر جائیں گے، وترکوک قائما، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیں گے۔ بات سمجھ گئے۔ تو نئے صحابہ اس کی طرف چلے گئے اور خطبے کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ اب اس آیت سے جو بد قسم کے لوگ اور بد باطن قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے دیکھو صحابہ نے خطبہ نہیں سنا اور صحابہ خطبہ چھوڑ کر کیا ہو گئے، چلے گئے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے
کہ جمعے کے خطبے پر دو مراحل گزرے. ایک مرحلہ کیا ہے؟ خطبہ سنت تھا، اور ایک مرحلہ کیا ہے؟ خطبہ واجب تھا. تو یہ اس مرحلے کی بات ہے کہ جب خطبہ سنت تھا نہ کہ واجب. اور اسی سے یہ بات ہے طلبہ نے یہ مسئلہ نکالا کہ جیسے فرض نماز ہو دعا ضروری نہیں، لائن بناؤ نکلو. بات سمجھ گئے؟ اکثر آپ مسجدوں میں دیکھو نماز ہو جائے گی، آپ کو کوئی دکھے نہیں دکھے طالب علم ضرور دکھے گا، وہ نکلے گا، دعا نہیں کرے گا وہ. تو ادھر سے تراکو کا قائم امام کو اکیلے چھوڑ دے گا اور خود نکل جائے گا. بات سمجھ گئے؟ سورۃ المنافقون، سورہ منافقون کا رد کیا ہے؟ تو پہلی سورت میں یہود کا ذکر تھا اور اب اس میں منافقین کا بیان ہے. اور خلاصہ سورہ منافقین کیا ہے؟ منافقین کے 6 شکوے اور ان پر زجرات ہیں. 6 شکوجات اور ان پر زجرے. اور نمبر 2 تزہید عن الدنیا اور ترغیب انفاق ہے، دنیا سے بے رغبتی اور انفاق کی ترغیب ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. اذا جاءك کے نیچے لکھے شکوہ